بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 ستمبر 2020 بروز ہفتہ 17 محرم بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ اس میں شامل ہوں گی انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹ، جوازات، اقامہ، چھٹی اور وہ تمام خبریں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ آج کی پہلی خبر شامل کریں گے۔ کویت میں سعودی سفارت خانے نے کہا ہے کہ کویت سے سعودی عرب جانے والے غیر ملکیوں اور گاڑیوں سے فیس کی وصولی کی اطلاعات غلط ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی سفارت خانے نے ٹویٹر پر بیان جاری کیا کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ کویت سے سعودی عرب جانے والے غیر ملکیوں اور گاڑیوں پر فیس مقرر کر دی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ اطلاعات ملنے پر سفارت خانے سے رابطہ کر کے ان اطلاعات کی حقیقت دریافت کی ہے۔ سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بھی شخص ایسی کسی بھی اطلاع پر جو سرکاری ادارے سے جاری نہ ہوئی ہو کان نہ دھرے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی عالمی کانفرنس آئندہ ماہ ریاض میں۔ سعودی عرب میں مصنوعی ذہانت کی عالمی سربراہ کانفرنس 7 اور 8 اکتوبر 2020 کو ریاض میں ہوگی۔ اس کا سلوگن مصنوعی ذہانت انسانیت کی فلاح کے لیے ہوگا۔ اس کا انتظام مصنوعی ذہانت کی سعودی اتھارٹی صدایا کرے گی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کانفرنس کی سرپرستی کریں گے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق صدایا کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی کانفرنس آن لائن ہوگی تاکہ شرکاء نئے کرونا وائرس کی وبا کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ ریاض میں ہنڈی کا کاروبار، غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ہنڈی کے کاروبار کرنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس اہلکار گروہ کی غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدس نے بتایا گروہ 9 افراد پر مشتمل تھا۔ ملزمان میں 3 کا تعلق شام، 3 کا مصر، 1 کا یمن، پاکستان اور ترکی سے بتایا گیا ہے۔ یہ عمر کے 3 اور 5ویں عشرے میں ہے۔ ترجمان نے بتایا گروہ میں شامل افراد سعودی شہریوں کے نام سے رجسٹرڈ تجارتی اداروں کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے رقمیں بیرون مملکت بھجوا رہے تھے۔ سعودی شہری اکاؤنٹس کے ذریعے ترسیل زر کی سہولت پر گروہ سے کمیشن وصول کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق غیر ملکی گروہ کے پاس سے 10,36,182 ریال بھی برآمد ہوئے۔ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں نے پوچھ گچھ کے دوران اقبال جرم کر لیا ہے۔ پوچھ گچھ کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب پروازیں کب بحال ہوں گی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بیرون ملک سے آنے والی پروازوں پر پابندی برقرار ہے۔ اس حوالے سے حکام کی جانب سے کسی قسم کا لائحہ عمل جاری نہیں کیا گیا۔ محکمہ پاسپورٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر پروازوں کی بحالی کے اعلان کے بعد ان غیر ملکیوں کی واپسی کے بارے میں لائحہ عمل جاری کیا جائے گا۔ کرونا کی وبا کے دوران جب سعودی عرب میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری تھا، حکومت نے سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اقاموں میں 3 ماہ کی مفت توسیع کی تھی۔ بعد ازاں دوسری بار ایوان شاہی سے ان تارکین کو رعایت دی گئی جو بیرون ملک چھٹی یعنی خروج عہدہ پر گئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وزٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکی جو حالات کے سبب سفری پابندی کی وجہ سے مقررہ مدت کے دوران اپنے ملک نہیں جا سکے تھے، ان کے ویزوں میں بھی مفت توسیع کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس، اقامہ اور خروج مدت کے حوالے سے مختلف سوالات کا سلسلہ جاری ہے جن کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ مدثر اوان کا سوال ہے، میرا اقامہ 1 ماہ بڑھایا گیا ہے، کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ ستمبر میں فلائٹس کھل جائیں گی؟ سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کو دی جانے والی دوسری رعایت ایسے افراد کے لیے ہے جو چھٹی پر اپنے ملک گئے ہوئے ہیں یا مستقل طور پر فائنل ایگزٹ پر جانے کے خواہش مند ہیں۔ ایسے تارکین کے لیے حکام کی جانب سے 3 ماہ کی مفت رعایت جو ہے وہ دی جا چکی ہے، تاہم اس کا حساب اس وقت سے کیا جاتا ہے جب سے سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ ستمبر میں فلائٹس کھل جائیں گی، اس حوالے سے تاحال ایگزیکٹ فائنل ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا گیا، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ کب انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہوں گی۔
فرحان بھٹی پوچھتے ہیں کہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے پروازیں کب بحال ہوں گی؟ سعودی عرب کے لیے مختلف ملکوں سے پروازوں کی بحالی سے تاحال کسی قسم کی حتمی اطلاع نہیں۔ اس بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ جیسے ہی متعلقہ اداروں کی جانب سے لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا، سرکاری سطح پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سبحان خان نے پوچھا ہے کہ سائق خاص جن کی چھٹی ختم ہو چکی ہے ان کی واپسی کیسے ہوگی؟ سائق خاص ہی نہیں بلکہ سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی جو خروج عہدہ پر اپنے ملک گئے ہوئے ہیں، ان کی واپسی کے حوالے سے تاحال کسی قسم کا سرکاری اعلان جاری نہیں ہوا۔ موجودہ حالات میں جبکہ انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے تمام معاملات رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غیر ملکی جو اپنے ملکوں کو گئے ہیں ان کی واپسی بھی تاحال ممکن نہیں ہو رہی۔ انٹرنیشنل سفر پر عائد پابندی ختم ہوتے ہی سرکاری سطح پر غیر ملکیوں کی واپسی کے حوالے سے پروگرام مرتب کر کے طریقہ کار کی وضاحت کی جائے گی۔ تاہم ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اس لیے انتظار کریں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنے ورکرز کو بھیجنے کے لیے تیار۔ سعودی عرب کی جانب سے 25 بیرونی ممالک سے پروازوں کے لیے ایس او پیز کے اجراء کے بعد پاکستان کی حکومت ٹریول ایجنٹس اور سفر خواہش مند افراد پر پرامید ہیں کہ جلد پاکستان سے بھی پروازوں کی بحالی ممکن ہو سکے گی، اور انہوں نے اس سلسلے میں تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ وزارت سمندر پار پاکستانیز کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا کے باعث فضائی سفر پر پابندیاں عائد ہوئیں تو اس وقت پاکستان سے 60,000 سے زیادہ ورکر سفر کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، جن کی تمام تر سفری دستاویزات مکمل ہو چکی تھی، جبکہ 50,000 سے زائد لوگ چھٹیوں پر تھے یا انہیں رخصت پر بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ سے زائد افراد کی بیرون ملک ملازمت کا پروسیس جاری تھا، جسے مجبوراً روکنا پڑا تھا۔ ان میں سے بڑی تعداد کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ ڈی جی بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کاشف نور نے بتایا کہ ابھی تک سعودی عرب نے پاکستان سے پروازوں کی بحالی کی تاریخ نہیں دی، لیکن بحالی کی صورت میں ہماری تیاری مکمل ہے کہ سعودی حکومت کے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے ورکرز کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب فضائی پابندیوں کے باعث مالی مشکلات کا شکار ٹریول ایجنٹس نے بھی امید لگا لی ہے کہ پروازوں کی بحالی کے باعث ان کا روزگار بھی بحالی کی جانب گامزن ہو سکے گا۔ ٹریول ایجنٹ عزیز یونس نے بتایا کہ جب تک سفارت خانے نہیں کھلتے تب تک بیرون ملک سفر اور ٹکٹنگ کا کام بحال نہیں ہو سکتا۔ اب سن رہے ہیں کہ سفارت خانہ بھی کھل رہا ہے اور پروازیں بھی بحال ہوں گی تو ہم خوش ہیں، کیونکہ اقامہ ہولڈر کی بڑی تعداد واپس جانے کی منتظر ہے۔ انہوں نے کہا ٹریول ایجنٹس کی اکثریت حج اور عمرہ کے سیزن میں ہی سال بھر کی کمائی کرتی ہے، تو ہم پرامید ہیں کہ عمرہ بھی جلد بحال ہوگا اور اگلے سال کا حج بھی ہوگا۔ ٹریول ایجنٹ راجہ وکاس نے بتایا کہ ہمارے بہت سے کلائنٹس رابطے کر رہے ہیں، تاہم باضابطہ طور پر فلائٹ شیڈول کی بحالی تک بکنگ نہیں ہو سکتی۔ پہلی دفعہ سعودی عرب کا سفر کرنے والے ورکرز کی بڑی تعداد کا سفر پابندیوں کے باعث تاخیر کا شکار ہوا ہے، تاہم اب جب امید کی کرن نظر آئی ہے تو وہ خوش ہیں کہ ملازمت پر جا کر اپنے خاندان کے لیے کمائی کا ذریعہ بنیں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی معیشت کی بحالی میں تیزی کے اثرات نمایاں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نافذ لاک ڈاؤن کے بعد سعودی عرب کی معیشت کی بحالی میں تیزی آ گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کی معیشت کی بحالی میں تیزی کے آثار کو وزیر سرمایہ کاری اور وزیر خزانہ کے الگ الگ بیانات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر سرکاری خالد الفلاح نے اعلان کیا کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران 506 بزنس لائسنسز دیے گئے۔ زیادہ لائسنس جون میں دیے گئے، جس کی وجہ سے اپریل اور مئی میں کرونا کے سبب معاشی سرگرمیوں کے تعطل کی کافی تلافی ہوئی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق پہلے خبر شامل کریں گے انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ آج انڈیا کے لیے کون کون سی اسپیشل فلائٹ اسکیجول ہیں؟ پہلے بات کرتے ہیں ممبئی کی۔ ممبئی کے لیے 2 فلائٹ اسکیجول ہیں۔ اسپائس جیٹ کی ایک جدہ سے فلائٹ جائے گی اور ایک ریاض سے SG69 اور SG20 7:15 پر اور 7:35 پر ان کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ 2 فلائٹ دلی کے لیے بھی اسکیجول ہیں، ایک جدہ سے ایک ریاض سے۔ ایک فلائٹ اسپائس جیٹ کی SG66 5:15 پر اور انڈیگو کی فلائٹ 6E9206 ریاض سے دلی کے لیے رات 10:35 پر ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ کوزی کوڈ سے ایئر انڈیا ایکسپریس کی 2 فلائٹ ریاض سے جائیں گی
اور جن کا نمبر IX322 اور IX3222 ہے، اور یہ فلائٹ 7:15 اور 7:25 پر اسکیجول ہیں۔ اگلی فلائٹ فلائی ناس کی حیدرآباد کے لیے جائے گی ریاض سے XY325 جس کا نمبر ہے 8:15 پر اس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ بات کریں پاکستان کی خصوصی پروازوں کی تو لاہور کے لیے آج ٹوٹل 5 فلائٹ اسکیجول ہیں۔ جدہ سے پہلی فلائٹ جائے گی ایئر بلو کی PA471، لاہور کے لیے دمام سے دوسری فلائٹ جائے گی سعودی گلف ایئر لائن کی 6S157 اور سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ SV736 ریاض سے لاہور کے لیے جائے گی۔ مدینہ سے لاہور کے لیے ایک فلائٹ PIA کی بھی جائے گی PK748 اور ریاض سے آخری فلائٹ لاہور کے لیے PK6754 رات 11 بجے پہنچے گی۔ اسلام آباد کے لیے بات کریں تو دمام سے پہلی فلائٹ جائے گی سعودی گلف ایئر لائن کی 6S151 اور دمام سے دوسری فلائٹ PIA کی جائے گی PK9246 اور ریاض سے فلائٹ جائے گی فلائی ناس کی اسلام آباد XY315 جس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد مزید 3 فلائٹ اسکیجول ہیں اسلام آباد کے لیے، جدہ سے PIA کی فلائٹ PK9742 اور ریاض سے ایئر بلو کی فلائٹ PA2745 اور سعودی عربین ایئر لائن کی اسپیشل فلائٹ SV888 ریاض سے اسلام آباد کے لیے اسکیجول ہے جو شام کو 6:25 پر پہنچے گی۔ کراچی کے لیے ایئر بلو کی ایک فلائٹ PA171 دوپہر 3 بجے پہنچے گی جدہ سے۔ اس کے بعد ملتان کے لیے 2 فلائٹیں جائیں گی، ایک جدہ سے ایک مدینہ منورہ سے۔ جدہ سے ایئر بلو کی فلائٹ PA871 11:25 پر پہنچے گی اور مدینہ سے PIA کی فلائٹ PK9716 شام 7:50 پر ملتان پہنچے گی۔ پشاور کے لیے فلائٹ ایک اسکیجول ہے جس کا نمبر ہے PK9728، یہ دوپہر 1:45 پر ریاض سے پشاور کے لیے پہنچے گی۔ بات کرتے ہیں کورونا کے نئے کیسز مسلسل 900 سے کم۔ سعودی عرب میں حکام کے مطابق کورونا کے یومیہ کیسز کی تعداد 900 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ جمعے کو وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز 822 نئے کیسز سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,19,141 ہو گئی۔ طبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1099 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ اب تک 2,95,063 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں 50 کروڑ پرندوں کی سعودی عرب کے راستے نقل مکانی۔ سعودی وائلڈ لائف اتھارٹی کے ماہر کے مطابق ہر سال سعودی عرب اور بحیرہ احمر کے راستے سے 50 کروڑ سے زیادہ پرندے نقل مکانی کرتے ہیں۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والے مضمون کے مطابق ان پرندوں کی 500 کے قریب مختلف قسمیں ہیں، جبکہ دنیا بھر میں 10,966 مختلف اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کریں گے جدہ میں نایاب پتھروں سے تیار کردہ بیش قیمت تسبیحاں۔ کرونا وائرس کی وبا کے بعد سے مختلف مارکیٹوں کو کئی قسم کے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے کئی دہائیوں کا تجربہ رکھنے والے تاجر مختلف آراء رکھتے ہیں۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جدہ کے قدیم اور تاریخی علاقے بلد میں اپنی دکان پر قیمتی جواہر، نیلم، روبی اور زمرد کی تسبیحاں فروخت کرنے والے 61 سالہ سالم بکر احمد سالم نے بتایا کہ وہ 30 سال سے اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں۔ عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا کی وجہ سے مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس وبا کی پیش نظر ہم اپنے باقاعدہ گاہکوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اس وبا سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارے گاہک جو وبائی مرض کے پھیلاؤ کے باعث اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، ہم ان سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں، ان کی خواہش کے مطابق مختلف معیار کے ڈیزائن بھیجتے ہیں۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اور شام کو 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔